سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک العالی سبح اسم سبح تو پاکی بیان کر سبح تو پاکی بیان کر اسم ساتھ نام کے رب کا اپنے رب کے اعلی جو سب سے بلند ہے سبح اسم ربک العالی تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کے ساتھ اعلی جو بلند ہے الذی وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا فسوا پس تندرست کیا پس ٹھیک کیا یا درست بنایا الذی وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا فسوا پس تندرست کیا یا پس ٹھیک کیا تیسرا ترجمہ اسے درست بنایا والذی اور وہ ذات قدرہ جس نے اندازہ لگایا فہدا پس ہدایت دی والذی اور وہ ذات اخرج المرعا جس نے نکالا اخراجہ جس نے نکالا مرعا چارہ فجعلہ پس کر دیا اس کو غثاء احوا سیاہ کوڑا غثاء کوڑا احوا سیاہ سنقرئک ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو سین کا ترجمہ ان قریب نون کا ترجمہ ہم قارع کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھنا پڑھانا سنقرئک ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو فلا تنسا پس نہیں آپ بھولیں گے کاف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ سنقرئک کے آخر میں جو کاف ہے اس کا ترجمہ ہو گیا آپ فلا پس نہیں تنسا آپ بھولیں گے تا کا ترجمہ آپ یا تو فلا تنسا پس نہیں آپ بھولیں گے الا ما شاء اللہ مگر جو چاہا اللہ تعالیٰ نے یا جو چاہے اللہ انہو بے شک یعلم الجہر وہ جانتا ہے ظاہر کو وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو لِلْيُسْرَىٰ آسان کے لیے فَذَكِّرْ پس آپ نصیحت کریں فذکر پس تو نصیحت کر یا آپ نصیحت کریں ان اگر نفعت الذکرا فائدہ دے نفع دے نصیحت سیذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا من جو شخص یخشا ڈرتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا اور علیحدہ ہو جائے گا اس سے یا پہلو تہی کرے گا اس سے یا کنارہ کر لے گا اس سے ایک طرف ہو جائے گا اس سے اشقا بڑا بدبخت وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور پہلو تہی اختیار کرے گا اس سے یا ایک جانب ہو جائے گا اس سے اشقا بڑا بدبخت الذی جس نے الذی وہ جو یصلی النار الکبریٰ داخل ہوگا یصلا داخل ہوگا الذی وہ جو یصلا داخل ہوگا نار الکبریٰ آگ میں کبریٰ بڑی نار الکبریٰ بہت بڑی آگ میں ثم پھر لا یموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں ولا یحیا اور نہ وہ جیے گا نہ وہ جیے گا یا نہ وہ زندہ رہے گا قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا من تزکا جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وذکر اسم ربہ فصلی وذکر اور یاد کیا وذکر اسم اور یاد کیا نام ربہ اپنے رب کا ہی اپنے فصلی پس نماز پڑھی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو والآخرۃ اور آخرت
خیرن بہتر ہے، خیرن و ابقا، خیرن بہتر ہے، و ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ ان بے شک ہاذا یہ، لفی صحف الاولا البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، صحفی صحیفوں میں ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اب مختصر سے الفاظ میں تشریح ہو جائے تاکہ آپ کو آیات کی صحیح سے سمجھ آ سکے۔ سبحہ جو ہے اس کے بنیادی دو معنی ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی میں جو سبح ہے نا، اس کے بنیادی معنی دو ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے عبادت کی قسم، سبح اسم ربک الاعلی میں۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ ہے دوڑنے کی قسم۔ یہ دو معنی ابن الفارس کے نزدیک ہیں۔ تو امام راغب کے نزدیک جو ہے وہ سبحہ کا معنی کسی چیز کا پانی میں تیرنا یا ہوا میں اڑنا یا تیزی کے ساتھ گزر جانا۔ مطلب سباح جو ہے نا، سباح تراک کو بولتے ہیں، تیراک کو۔ اور سبحان جو ہے یہ غفران کے وزن پر ہے، اسے مصدر ہے غفران سباح سے۔ مطلب یہ ہے کہ فضا میں لاکھوں کروڑوں سیارے نہایت تیزی سے گردش کر رہے ہیں، جن میں نہ تو کبھی لرزش پیدا ہوئی ہے، نہ جھول، نہ تصادم اور نہ ہی کبھی ٹکراؤ آیا ہے۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان پہ کنٹرول ایک ایسی ہستی کا ہے جو اپنی تقدیر اور اپنی تدبیر کے لحاظ سے، اپنے انتظام کے لحاظ سے جو بہت ہی محکم اور مضبوط ہے۔ ہر قسم کی بے تدبیری، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے وہ ہستی۔ مطلب یہ ہوا سبح اسم ربک الاعلی، مطلب سبح جو ہے سبحان سے مراد وہ ہستی ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، جو ہر طرح کی کسی دوسرے کی شرکت سے پاک ہے، کائنات کی تمام چیزوں پر پورا کنٹرول ہے اس ہستی کا۔ تسبیح کرنے سے مراد سبح اسم ربک الاعلی، تو تسبیح کر، تو پاکی بیان کر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ہستی کو جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کے مطلب کام کرنے میں جو چیزیں اس ہستی نے بنائی ہیں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس ہستی کو اس کی تمام صفات کے ساتھ یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ یاد کرنا بھی چاہیے اور یاد رکھنا بھی چاہیے، اپنے ہر عمل میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نماز کا حصہ بنا دیا اور فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ اس کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ مطلب سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ الذی خلق فسوا، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوا پس تندرست کیا، درست بنایا، ٹھیک کیا۔ الذی خلق فسوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب چیزوں کو صرف پیدا نہیں کیا، خلق پیدا کیا تو کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جس چیز سے جو کام لینا اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، جو کام لینا جس چیز سے منظور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کی شکل بنائی۔ ہر چیز کی شکل جو ہے اس کے مطابق بنائی، ہر جاندار کی شکل اس کے مطابق بنائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا۔ شکل و صورت کو اس طرح بالکل ٹھیک ٹھاک اور درست کیا کہ اس کے لیے اس سے بہتر شکل و صورت ممکن ہی نہیں تھی۔ مثلا ناک کا ایک کام یہ ہے کہ اس سے دماغ کے فضلات خارج ہوتے رہیں، اور یہ مقصد اگر ناک کو سر کے پیچھے بنانے سے حاصل ہو سکتا تھا، مگر اس کے تصور سے ہی مطلب یہ ہے کہ اگر ناک جو ہے وہ سر کے پیچھے بنتا تو کتنا عجیب لگتا، اس سے انسان کو کتنی ہی گھن آتی، اس سے کتنے نقصانات ہوتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ناک کو چہرے کے سامنے بنایا تاکہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔
اور یہ بھی نہیں کہ ناک جو ہے وہ ہر وقت بہتا ہی رہے، بلکہ انسان جب چاہے اس کو صاف کر سکتا ہے، جھاڑ سکتا ہے۔ صرف ناک کی مثال نہیں بلکہ ہر اعضاء کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دی ہے۔ ہر اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے بنایا، مناسب جگہ پہ بنایا، اور جہاں پہ اس کو سیٹ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ سیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے درست بہت ہی ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ اگر کائنات کی ایک ایک چیز کے متعلق مشاہدہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کا حکیم اور مدبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام چیزوں کو صرف پیدا نہیں کیا، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کو تندرست، بالکل درست، ٹھیک ٹھاک بنایا۔ جہاں جس چیز کو ہونا چاہیے تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فٹ کر دیا۔ والذی قدر فہدا، والذی اور وہ ذات قدر جس نے اندازہ لگایا، فہدا پس ہدایت دی، راہ دکھائی۔ والذی قدر اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو بنانے سے پہلے، کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے مکمل طور پہ اس کا نقشہ تیار کرنا، اس کی شکل و صورت، اس کے مقصد کیا ہے بنانے کے، اس کی غرض و غایت کیا ہوگی، اس کے متعلق پوری سکیم تیار کرنا۔ والذی قدر مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لینا کہ اس چیز کے لیے کس قسم کا مواد ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں ہونا چاہیے، اور اس چیز کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اسے اچھے طریقے سے وہ سر انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر بنائی۔ کائنات میں آج تک جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں یا جو کچھ بعد میں وجود میں آنے والی ہیں، بعد میں پیدا ہونے والی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اس کے اندازے، اس کی اسکیم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ دنیا میں آ رہی ہیں۔ یعنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والے جانور کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی انسان کا بچہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مرغی ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس نے دانہ دھنکا جو ہے وہ زمین سے اٹھانا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے یہ چیز۔ بکری کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی چھاتی کی طرف، بکری کی طرف بڑھے گا، دودھ پینے کے لیے، دودھ چوسنے کے لیے، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، فطرت میں رکھا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ایک ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سمجھا بھی دیا۔ فہدا پس ہدایت دی، راہ دکھائی، کس چیز کی ہدایت دی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو طریقہ سمجھایا، اس کو راہ دکھائی، اس کی رہنمائی کی، اس کے اندر وہ چیز ڈال دی، اس کی فطرت میں وہ چیز رکھ دی۔ کون سی؟ کہ کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ فطرت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلے ہی وہ سمجھا دی اس کو۔ مثال کے طور پہ اب دل ہے تو دل کا کام کیا ہے؟ جسم میں خون مہیا کرنا، باقی سارے جسم کے اندر خون پہنچانا۔ تو یہ طریقہ اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خون کو کیسے جسم کے اندر پہنچانا ہے، اور پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ کسی جاندار کا ارادہ ہو یا نہ ہو، خواہش ہو یا نہ ہو، دل کا کام بس یہی ہے کہ اس نے خون پہنچاتے ہی رہنا ہے، اور یہ کام اس نے کرتے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، تندرست کیا، وقت بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تیرے چلنے کا وقت ہے، اور اب تم نے چلتے ہی رہنا ہے، اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، کس کس قسم کی۔ انسان کو یہ پتا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے اندر کس کس قسم کے اللہ تعالیٰ نے پرزے رکھے ہوئے ہیں جو اپنا کام خود سے کر رہے ہیں، خود سے وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انسان چونکہ دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو دو قسم کی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اضطراری جو طبی طور پر انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ دوسرے جانداروں سے مختلف نہیں ہے،
اور دوسری فہدا، اور دوسری ہدایت اختیاری ہے۔ اختیاری سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل و شعور اور اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس دوسری قسم کی جو ہدایت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی۔ والذی قدر، وہ ذات جس نے اندازہ لگایا ہر چیز کو جیسے جیسے بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسکیمیں بنائی، ہر چیز کو ویسے ویسے بنایا، اندازہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا دی۔ فہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی کی۔ ایک اس کا یہ معنی ہے استقراری، یعنی ہر چیز کی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا تو انہیں کیسے چلنا ہے۔ دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں بھیجی، آسمانی کتابیں۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے نکالا چارہ جو جاندار کھاتے ہیں۔ کہاں سے نکالا؟ زمین سے۔ فجعلہ غثاء احوا، بس اسے سیاہ کوڑا بنا دیا۔ اخرج المرعى، مرعى جو ہے نا اس کا معنی ہے چارہ، یعنی جانوروں کی خوراک جو تازہ ہوتی ہے، یعنی گھاس وغیرہ۔ فجعلہ غثاء احوا، مطلب گھاس وغیرہ جو ہے نا، اس کے وسیع معنوں میں تمام نباتات بھی شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زمین پر بہار کا موسم لاتا ہے، پھر خزاں بھی لاتا ہے، اور اس تازہ نباتات کے فالتو اجزاء جو ہوتے ہیں، تازہ نباتات سے جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں خس و خاشاک بن کر پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ لہذا تم لوگ جو ہو اس دنیا کی بہار پر ہی فریفتہ نہ ہو جانا، اس کو ہی اپنے ذہن میں نہ رکھنا، بلکہ خزاں کا موسم بھی آ سکتا ہے۔ مطلب جانوروں کو چارہ وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں، کھانے والی چیز تو جانور کھا لیتے ہیں، باقی جو چیز بچ جاتی ہے وہ کوڑا کرکٹ بچ جاتی ہے، وہ بڑی سیاہ ہو جاتی ہے، وہ کسی کام نہیں آتی۔ فجعلہ، بس کر دیا اس کو غثاء احوا، سیاہ کوڑا کرکٹ۔ فجعلہ غثاء احوا، مطلب کوئی چیز ہے اگر ہم فریج میں اس کو رکھ دیں، سبزی ہے نا، تازہ سبزی اگر ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، کئی دن گزر جانے کے بعد جب ہم اس کو نکالتے ہیں، زیادہ دن گزرنے کے بعد، تو وہ بھی گل سڑ کے سیاہ بن جاتی ہے، کوڑا کرکٹ بن جاتی ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہ ذات جس نے چارہ نکالا، مطلب جس نے سبزہ نکالا، ہر چیز کو سبزہ بنایا، ہر چیز کو صحیح سے بنایا، ہر چیز کو کھانے کے قابل بنایا، اور اس کا وقت گزر جانے کے بعد، اس کی مدت گزر جانے کے بعد اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، پاؤں تلے روندی جانے والی چیز بنا دی جب اس کی مدت گزر جاتی ہے۔ سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو۔ اس سے مطلب یہ ہے، مطلب جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ الفاظ کو یاد رکھتے تھے، یاد رکھنے پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ توجہ دیتے تھے، اور زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو ساتھ ساتھ ادا کریں تاکہ آپ بھول نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سننا ہے، آپ خاموشی سے سنیے، اور ہمارا کام ہے آپ کو پڑھانا، آپ کو یاد کروانا، آپ کے دل میں بات کو ڈال دینا تاکہ آپ بھول نہ سکیں۔ آپ اس چیز کی فکر مت کیجئے کہ آپ بھول جائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صرف توجہ سے سنا کریں، کیونکہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ زبان سے لفظ ادا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں اس وحی کو رکھنا، الفاظ کو آپ کی زبان سے نکلوانا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ بھول نہیں سکتے۔ ہاں، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ اگر اللہ آپ کو بھلا دے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے تو قرات کے دوران ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت چھوڑ دی، جس کے بعد سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں بھول گیا تھا۔
یہ کتاب الصلاۃ ابو داؤد میں ہے۔ بابو فی فتح علی الامام فی الصلاۃ، اور دوسری وہی صورت ہے جس کا اس حدیث میں ذکر بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ یہاں بعض لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا یا منسوخ کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مطلب پھر ان کو اللہ تعالیٰ بھلا دے یا منسوخ کر دے تو اس سے کیا مطلب؟ جو آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوتی ہیں۔ اب اس کے جواب میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات اور بعض احکام جو ہیں وہ ایک خاص مدت کے لیے نازل ہوئے، بعد میں ان کو باقی رکھنا ضروری نہ سمجھا گیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور اِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر جب متع کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا تو اس کی قرات کے یہ الفاظ بھی منسوخ ہو گئے۔ اس طرح کی بے شمار سی آیات ہیں۔ اگر اللہ تعالی مناسب سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھے آپ کو بھولے نہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسب نہیں سمجھنا، مطلب اللہ تعالیٰ کو اب اس کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ پھر آپ جبرائیل علیہ السلام سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے تو پھر بعض آیات جو ہیں وہ ایک آیت یا بعض الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیے جاتے تھے۔ اس کا یہ بھی طریقہ تھا، اِنَّهُ يَعْلَمُ الجَّهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے۔ اس آیت کے بھی کئی مطلب ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ایک نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تکلیف سہولت کے ساتھ قرآن پاک یاد کرانا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تکلیف بھی نہ ہو اور قرآن کریم بھی یاد رہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان شریعت پر چلائیں گے اور اس کا طریقہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیں گے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے احکام پر چلیں گے تو اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ چوتھا اس کا مطلب وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں گے اور آپ کے لیے اسلام کے راستے پہ، شریعت کے راستے پہ چلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں، نصیحت کریں اگر نفع دے آپ کی نصیحت یا آپ کا سمجھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت، واعظ و نصیحت بار بار کرتے رہیں۔ جو لوگ واعظ و نصیحت سے الٹا اثر لیں یا مذاق اڑانے لگیں یا مخالفت پہ اتر آئیں تو ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے آپ پرہیز کریں، اجتناب کریں، دور ہٹ جائیے۔ ایک بات یاد رہے کہ دعوت و تبلیغ اور چیز ہے اور واعظ و نصیحت اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دے، خواہ وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن واعظ و نصیحت جو ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جو واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں، سب کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا کچھ ڈر ہو، اور جو ڈرتا ہی نہیں اس کے لیے واعظ و نصیحت کیسی؟ اس کے لیے واعظ و نصیحت تو کوئی معنی رکھتی نہیں ہے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، سمجھائیے، ان نفعت ذکرا، اگر آپ کا سمجھانا فائدہ دے، سیذکر من یخشی، جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ تو نصیحت سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرے گا، آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا، سمجھے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہوگا، جس کے قسمت پھوٹی ہوئی ہوگی، وہ اس سے ایک طرف ہو جائے گا، وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا، دور چلا جائے گا، نصیحت کے قریب نہ آئے گا، نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو
نصیحت سے پہلو تہی اختیار کرے گا، جو اجتناب کرے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کون ہے؟ یسلن نار الکبرا، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا ولا یحجا، پھر آخرت کی زندگی ایسی ہے جس میں نہ تو وہ مر سکے گا، جو زندگی اس طرح کی ہے کہ وہ عذاب کی وجہ سے موت سے بھی بدتر ہوگی۔ ایک تو ہے کہ موت آ گئی تو انسان کو تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی، نہیں، وہاں پہ موت بھی نہیں آنے والی، وہ موت کی وہاں پہ آرزو ہوگی لیکن وہاں موت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، لا یموت، وہاں انسان مر نہیں سکے گا۔ دنیا میں تکلیف آئی بندہ مر جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تکلیف پہ تکلیف، بار بار تکلیف، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ ولا یحییٰ، اور نہ زندگی، مطلب یہ ہے نہ تو وہاں مر سکے گا آرزو کرنے کے باوجود، اور نہ وہاں پہ سکون سے جینا میسر ہوگا، بلکہ تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ قد افلح من تزکا، جس انسان نے نصیحت کو قبول کر لیا، اسلام کی بات کو مان لیا، اسلام پہ عمل کیا، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟ کفر و شرک جیسے فاسد عقیدے سے پاک کیا، اخلاق رذیلہ سے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ تزکا سے مراد زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جو ہیں یا تکبیرات عیدین مراد لیتے ہیں۔ اگر اس آیت کو عام مفہوم، اس آیت کا مفہوم جو ہے نا، اگر وہ عام لیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کو زبان سے بھی یاد کرتا رہا اور دل سے بھی یاد کرتا رہا، مطلب یہ ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کو رکھا، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو رکھا، وذکر اسم ربہ فصلی، جو اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا میں یاد کرتا بھی رہا اور نمازیں بھی ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی 5 مقرر کردہ اوقات کے اندر نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ سے ڈرتا بھی رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، تم رغبت دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو تم بڑی اہمیت دیتے ہو۔ والآخرۃ، حالانکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ بہتر ہے۔ وابقا، اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، باقی رہنے والی۔ مطلب تمہاری بیماری اس قسم کی ہے، تمہاری مرض اس قسم کی ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت جو ہے وہ 2 وجوہات کی بنا پر دنیا سے بہتر ہے۔ ایک تو وہاں کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے کئی درجے بہتر ہیں، دوسرا وہاں کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، جن کو زوال ہے ہی نہیں۔ حالانکہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں فانی ہیں، یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات جو ہے یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے پہلے، مطلب یہ ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ لفظ جو ہے نا پیچھے والے لفظ دیکھیے، والآخرۃ خیر وابقا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب صحائف ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مطلب یہ ہے کہ تورات سے پہلے جو بعض صحائف جو پہلے دیے گئے ان میں یہ الفاظ پائے گئے ہیں، قد افلح سے خیر و ابقا تک جو الفاظ ہیں نا، یہ مضمون پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک یہ رہے گا، یہ لفظ نہیں بدلیں گے۔ قد افلح سے لے کر خیر و ابقا تک یہ الفاظ جو ہے نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ الفاظ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور باقی رہیں گے بھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ پہلے صحیفوں میں بھی تھے اور اب قرآن کریم میں بھی ہیں۔ کون سے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔